باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. سورۃ الاسراء کی آیت 60 ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یہاں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف جانے کا. اس آیت میں حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور وہ رؤیا جو ہم نے آپ کو دکھایا اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. قال هي رؤيا عين، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے. اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا لیلۃ اسری بہ، اس رات جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، الی بیت المقدس، بیت المقدس تک. قال والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہا کہ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن قال ہی شجرۃ الزقوم، اس سے مراد زقوم کا درخت ہے، یعنی وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ زقوم کا درخت ہے. تو اس حدیث میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے. یہ عام روٹین سے ہٹ کر ایک واقعہ اور ایک معجزہ تھا جس کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا کفار قریش نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے تمام پردے ہٹا کر ان چیزوں کو دوبارہ دکھا دیا، اور آپ نے ان سب سوالوں کے جواب دے دیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ساری تسلی کر لی تو پھر آپ پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے انکار ہی کیا. تو حدیث کیوں یہاں لائی گئی ہے کہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، ان کی تقدیر میں نہیں تھا. اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ سن کے، دیکھ کے، آنکھ کان استعمال کر کے بھی انکار کریں گے، کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے. اور مشرکین کے لیے زقوم کا درخت فتنہ ہے. قرآن مجید میں زقوم کے درخت کے لیے جو بات کی گئی کہ وہ ان کے لیے فتنہ ہے، وہ یوں کہ وہ درخت جہنم کی تہہ سے اگے گا. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ آگ میں بھی کوئی درخت اگ سکتا ہے، یعنی کوئی درخت آگ میں کیسے اگے گا. اور اس درخت کو ملعون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں، جو اہل دوزخ کی مزید تکلیف میں اضافے کا سبب بنے گے. استغفر اللہ. اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تقدیر کے معاملات کو عقل سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ کفار مکہ نے زقوم کے درخت کا آگ میں ہونا عقل سے پرکھا تھا. تو آگ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کی بھی ایک تقدیر ہے، اور کیا کہ تم نے جلانا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم کیا تھا کہ آگ کو نہیں جلانا، تو اس نے نہیں جلایا. اور یہ حدیث کتاب القدر میں کیوں آئی ہے؟ یہی جو بات میں نے پہلے کی کہ ان کی سرکشی کے بارے میں کہ سب کچھ جان کر بھی اللہ کو پتا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے. باب تحاج آدم و موسیٰ عند اللہ. باب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے جو باہم مباحثہ کیا، جو ڈسکشن کی یا جو بات چیت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا، یعنی آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ انہ وقع فی الدنیا فی حیات موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ تھے، دنیا میں تھے، اس وقت یہ ہوا تھا. ابو داؤد کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی ارینی آدم، اے رب مجھے آدم کو دکھا. فأحی اللہ لہ آدم معجزۃ لہ وکلمہ تحاجا،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو موسیٰ کے لیے زندہ کیا، یا ان کی روح کو ایک جسم دے کر ان کے سامنے کیا، اور پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی. ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کی قبر کھول دی، اور آدم قبر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں بات کی. ٹھیک ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات انبیاء کی ارواح دکھائی گئی تھی اور ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات چیت ہوئی تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح دکھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے روح سے بات کی تھی. ٹھیک ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نیند میں خواب میں بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ برزخ میں ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر برزخ میں پہنچے، ان کی روح پہنچی، آدم علیہ السلام کی روح پہلے سے وہاں موجود تھی، تو وہاں دونوں نے یہ بات کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چند ایک آراء ہیں اس سلسلے میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپس میں کس طرح ان دونوں نے ایک ڈسکشن کی. انبیاء علیہ السلام کے لیے تو یہ بات بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب جو چیز جہاں چاہیں ان کو معجزاتی طور پر عطا کر سکتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے تو کسی مردے سے بات کرنا کہاں ممکن ہوتا ہے. خواب میں کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی علمی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں صحابی کو خواب میں دیکھا اور میں ان کی مجلس میں بیٹھا، تو یہ خواب میں ہمارے لیے سب کے لیے ممکن ہے، لیکن انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی راستہ نکال سکتا ہے. اب یہ احتجاج کیا تھا، ساری حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حفظناه من عمرو قال عن طاووس سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال احتج آدم و موسیٰ. آدم اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بحث کرنے لگے. فقال له موسیٰ یا آدم انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ نے ہی ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. علماء یہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی اس طرح کی بات چیت ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یعنی اس پر بچوں کو ملامت نہیں کرنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بیٹے ذرا جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، اپنی عقل ان کی آنے لگتی ہے نئی نئی، تو پھر وہ باقاعدہ باپ سے حجت بازی کرتے ہیں. تو اب یہ ایسا کرنا کہیں ادب کے خلاف تو نہیں. علمی معاملات میں والد سے اختلاف کرنا یا والد کے نظریات سے اختلاف کرنا بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا، یا استاد سے اختلاف کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. ایز لانگ ایز آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے یا انداز ہے اس کے اندر ایک کرٹسی اور ایک ادب ہونا چاہیے. چیخنا چلانا نہیں چاہیے، یا بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، یا غصے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر باپ ایک بات کہہ رہا ہے اور بیٹا اس کے برعکس کہہ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں شامت آ جاتی ہے ماں کی، ان کو بیچ میں پڑھ کے بعض اوقات صلح صفائی کرنی پڑتی. اب اس میں آپ دیکھیے ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ ابا جان آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو راہ دکھاتا ہوں. حالانکہ وہ باپ بڑا تھا اور ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے. تو حق بات جہاں پر ہو، دین کی بات جہاں پر ہو، تو آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. اور اگر دین کی بات نہ بھی ہو، اگر دنیا کے بھی کوئی معاملات ہیں، جیسے سیاست پہ عام طور پر مرد حضرات آپس میں بہت ڈسکشن کرتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں، تو اگر ایک کسی کو ووٹ دے رہا ہے اور دوسرا کسی اور کو دے رہا ہے اور آپس میں کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو مینج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس کو دل پہ نہیں لے لینا چاہیے کہ جو میں سوچتی ہوں دوسرا وہی کیوں نہیں سوچتا، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے. نہیں، اس کی عقل اور ہے، آپ کی اور ہے، وہ اور طرح سوچتا ہے، آپ اور طرح سوچتے ہیں. تو دونوں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور محبت بھی کر سکتے ہیں اور عزت احترام اور جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. قال له آدم یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ.
آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے تورات لکھی، تمہیں جو کتاب دی، دیکھو جیسے عام زمانے کتنے لاڈ کیے تمہارے، تم سے بات کی، تمہارے لیے کتاب لکھی. اتلومونی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، کیا تم اللہ کے اس حکم پر مجھے ملامت کرتے ہو جس کو اللہ نے مقدر کیا تھا میرے لیے میری پیدائش سے 40 سال پہلے، میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. فحج آدم و موسیٰ فحج آدم و موسیٰ ثلاثاً، آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا. کیا؟ آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو علمی مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈیبیٹس کبھی دیکھیے، جیسے کرسچنز اور مسلمز کے بیچ میں، اور بعض اوقات مسلمز کے ایک سیکٹ کے دوسرے کے ساتھ، اور حنفی اور شافعی کسی مسئلے میں، اس طرح کے مناظرے پہلے تو بہت ہوا کرتے تھے، اب شاید فقہی مناظرے کم ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مناظرے، یہ ڈیبیٹس، یہ کالج وغیرہ میں بھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ یہی تو ہوتی ہے، مناظرہ ہی تو ہوتا ہے. ایک اپنے پوائنٹس ریز کرتا ہے، دوسرا دوسرے کے، اور وہ اس کی بات کاٹتا ہے، وہ اس کی بات کاٹتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے اور انسان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا مطلب کوئی لڑائی جھگڑا کرنا نہیں، الا یہ کہ نفس کی خرابی ہو اور انسان صرف اپنے آپ ہی کو نمایاں کرنا چاہتا اور دوسرے کو ذلیل و حقیر کرنا چاہے، وہ نیت خراب ہے. اگر صحیح مقصد کے لیے مناظرہ کیا جائے، ڈسکشن کی جائے، یعنی ہر شخص کی سمجھے عقل آدھی ہے، جب دوسرے کی آدھی ملتی ہے تو زیادہ بہتر سوچ پیدا ہوتی. یعنی جب عقلوں کا اجتماع ہوتا ہے، جب ذہنوں کا اشتراک ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں اگر لوگ واقعی آنےسٹی کے ساتھ اپنی عقل استعمال کریں. ایک تو یہ ہے کہ عقل استعمال ہی نہ کریں، سوئے رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو کوئی کہتا رہے، بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ نہیں، صحیح بات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسرے کو اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، ان ساری چیزوں میں ادب، احترام، لحاظ اور دوسرے کی دلجوئی، یہ ساری چیزیں، اور نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. قال سفیان حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. ایک دوسری روایت میں بھی یعنی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے. صحیح مسلم میں یہ مباحثہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. تو اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلا تورات لکھی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے. آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اس میں یہ لکھا ہوا ملا تھا؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گیا. انہوں نے کہا جی ہاں. آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم مجھے اسی بات پہ ملامت کیوں کرتے ہو جس کا کرنا اللہ نے میری قسمت میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. تو پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کا جنت کا درخت کھانا اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں سے تھا، یہ حکم کونی میں سے تھا، اور آدم کے پاس اختیار تھا، یعنی وہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا ارادہ تھا، اور یہاں آدم کا ارادہ بھی تھا کہ وہ کیا اختیار کرتے ہیں. اور پھر وہاں پر آدم علیہ السلام سے جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ توبہ کر لی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب وہی بات کی تو یہاں پر ان کا جواب دوسرا تھا. اس وقت آدم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے میری تقدیر میں لکھا تھا نا، تو میرے سے غلطی ہو گئی تو پھر میرا کیا قصور. انہوں نے اس وقت اپنے ارادے کی بات کی کہ میری چوائس سے ہوا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری طرف جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، شاہی گھرانے میں پلے تھے، اور اپنی ماں کا بھی دودھ پیا، اور پھر بہت سے ناز و نام بھی دیکھے، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ فطرتاً تھوڑے سے مزاج میں تھوڑے بولڈ بھی تھے کہ وہ 2 لوگوں کی لڑائی دیکھی تو اس کو مار دیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے تو اس وقت بھی بیچ میں دوسرا مشورہ دیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار دیا. تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے نا، تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ایسے مزاج کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کے نہیں مارا تھا اس قبطی کو،
تو اس لیے یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بات کی تو وہ اپنے اس خاص سٹائل میں بات کرتے ہیں, تھوڑے جھگڑے کے انداز میں. تو آدم علیہ السلام جواب میں ان کو ہرا دیتے ہیں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ سمجھنے کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی تکلیف آئے, جب کوئی پریشانی آئے, تو اس وقت انسان رضا بالقضاء کرے کہ میری تقدیر کا حصہ تھا اس لیے ہوا, کیونکہ انسان تقدیر کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اس دائرے کے اندر تو اس کا کچھ نہ کچھ اختیار ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو جب کوئی مشکل اس اندر دائرے میں آتی تو باہر نہیں بھاگ سکتا, وہ آ جاتی ہے اس پر. تو ایسے موقع پر جب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.